الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہا ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج جمعۃ المبارک ہے اور اس کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے، یعنی دنوں کا سردار۔ ہر مذہب، ہر تہذیب اور ہر عقیدے کے اندر کوئی نہ کوئی ایک دن اس کا تقدس، اس کا احترام اور اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک اتوار کا دن تقدس کا حامل ہے۔ اس دن وہ آج بھی، اگرچہ عیسائیت بہت تبدیل ہو گئی ہے، انہوں نے بہت زیادہ اس میں تبدیلیاں کر لی ہیں، لیکن آج بھی وہ اتوار کے دن اپنے گرجا میں جاتے ہیں، جس کو چرچ آپ کہتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کفارہ ادا کرتے ہیں، اس طرح کے کچھ مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ یہودیوں کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ان کے مذہب میں، ان کے عقیدے میں ہفتے کا دن بہت اہم ہے۔ جس طرح اتوار عیسائیوں کے لیے ہفتے کا دن بہت اہم ہے، اس لیے یوم سبت وہ کہتے ہیں، اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس طرح کے کئی اعمال وہ اس دن کے اندر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح اہل ایمان ہیں، ان کے لیے اگرچہ سارے دن برابر ہیں، اللہ کی کبریائی کے ہیں، اللہ کی بندگی کے ہیں، اور اسلام پوری زندگی کا نظام ہے، اور زندگی کے 24 گھنٹے اور سال کے 12 مہینے۔ یعنی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی ایک خاص وقت کے اندر کوئی اللہ کا فرض بجا لائے، اس کی پوجا یا پرستش کر دی، اور اس کے بعد باقی آپ نے کہا کہ یہ میری لائف ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ میری دفتر کی زندگی ہے، یہ میری پرائیویٹ لائف ہے، یہ میری فیملی لائف ہے، یہ میری پولیٹیکل لائف ہے، یہ میری کاروباری زندگی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی۔ نہیں، اسلام کے اندر یہ نہیں ہے۔ آپ جس طرح نماز ادا کرتے ہیں، بالکل اس طرح آپ زندگی کے باقی دائروں میں بھی اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن کوئی ایک دن کہ جس میں خاص طور پر تو وہ سید الایام، وہ جمعہ کا دن ہے کہ جس میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ بڑی مساجد کے اندر جا کر نماز ادا کریں۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں صرف نماز نہیں ہوتی۔ آپ اگر جمعے پر غور کریں تو جمعے صرف نماز نہیں ہوتی، اس کے ساتھ تذکیر ہوتی ہے، جس کو آپ عربی خطبہ کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے مقامی زبانوں کے اندر پھر اس عربی خطبے سے پہلے، چونکہ عربی خطبہ مسنون ہے، وہ جمعے کا لازمی حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس سے پہلے وہ تذکیر کے طور پر جو ہے دین کے احکامات، اہل ایمان کی ذمہ داریاں، معاشرے کے مسائل، برائیوں کے مقابلے میں ہمارا طرز عمل، تو یہ اہل ایمان اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور بڑی بڑی مساجد کے اندر لوگ ہزاروں کی تعداد کے اندر جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ہاں بھی معمول ہے کہ بہت سارے مسلمان جو عام نمازیں نہ بھی پڑھیں، لیکن جمعے کے دن ان کے ذہن میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ آج ہم نہائیں گے، اور نئے کپڑے، مطلب یہ ہے کہ صاف کپڑے پہنیں گے، اور جمعہ مسجد، کسی جامع مسجد میں، جو جامع جس کو ہم کہتے ہیں، ادا کریں گے۔ تو یہ جمعہ، تو آج جمعے کا دن ہے۔ یہ چند آپ فضائل سن لیجئے سورہ کہف کے متعلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات محفوظ کر رکھے گا، یعنی یاد کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ میں نے چند آیت ہی پڑھی ہیں شروع میں، آپ نے کہا 10 آیات۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیات اس کو پڑھے گا، وہ دجال کے فتنے سے، یعنی اور آسان ہو گیا کہ پہلی 3 آیات جو میں نے پڑھی ہیں تقریباً، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص دجال کو پائے، اور دجال کیا ہے؟ قیامت کے قریب کے زمانے میں جو ہے کہ اس کا نزول ہوگا، اس کا ظہور ہوگا، اور یہ سراپا کفر ہوگا، اور اس کے متعلق احادیث کے اندر آیا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا۔ یعنی اس کی طاقتیں، اس کی اثر پذیری اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ انسانوں کے ایمان کو بہا کر لے جائے گا۔ حالانکہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس کا کفر بالکل واضح ہوگا، وہ چھپا ہوا نہیں ہوگا کہ اس نے لبادہ اوڑھا ہوا ہوگا اسلام کا،
اور اندر سے وہ کافر ہوگا، نہیں، اس کا کفر سب کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن جو ہے وہ اتنا. تو اللہ کے رسول نے متعدد احادیث کے اندر اپنی امت کو، اس لیے کہ یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی کتاب نے نازل ہونا ہے، اب اس کے بعد قیامت ہی آنی. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا زمانہ اور قیامت کا زمانہ اس طرح ساتھ ہے جس طرح یہ دو انگلیاں. آپ کہیں گے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو گئے ہوئے تقریباً 1400 سال ہو گئے، تو یہ تو مدت بہت زیادہ ہے. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے کیلنڈر کے اندر ٹائم کچھ اور ہے. یہ ہمارا انسانوں کا کیلنڈر ہے 1400 سال. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ قیامت کے دن کے متعلق آتا ہے کہ یہ کئی سو سال، غالباً کیا کہتے ہیں کہ 2500 اس کے سال کے برابر ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے یہ جو ہے بالکل آسانی سے گزر جائے گا. تو اللہ کا کیلنڈر، اس کا اپنا حساب کتاب ہے، اس کا اپنا شمار ہے. اور ذرا ہمارے لیے تو 70 سال کی زندگی میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ قیامت اور میرا زمانہ یہ ہے، یعنی گویا میرے زمانے سے مراد ہے کہ میری امت کے بعد پھر قیامت ہی آئے گی، کچھ اور چیز نہیں آئے گی. تو آپ نے دجال سے جو ہے کہ آگاہ کیا تھا، اور دجال وہی ہے کہ جس کا تذکرہ یعنی آپ یہ اس حدیث میں سن رہے ہیں کہ جو شخص دجال کو پڑھے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی صورت ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے گھر کے اندر ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو وہ بدکنے لگا. اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان پر اس کو دھند، یا جس طرح دھوئیں کا ایک بادل ہوتا ہے یا بادل کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، وہ نظر آیا. اس شخص نے اس واقعے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سکینت، اطمینان کی روشنی تھی کہ جو قرآن کے پڑھنے یا قرآن کے پڑھتے وقت نازل ہوتی ہے. یعنی سورہ یہ کہف جب اس نے مطالعہ کیا. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان روشنی رہتی ہے. یعنی آپ نے اس جمعے کو پڑھی ہے تو اگلے جمعے تک آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور اور ایک روشنی پیدا کر دے گا. تو گویا سورہ کہف کی تعلیمات کا نور 1 ہفتے تک اس کے دماغ پر جو ہے کہ رہے گا، اور وہ دنیا اور دنیا کے فتنوں سے جو ہے کہ محفوظ رہے گا. اس طرح فرمایا گیا کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، روز قیامت اس کے لیے اس کی رہائش سے مکہ تک ایک نور ہوگا. جو آدمی آخری 10 آیت پڑھتا ہے وہ دجال کے خروج پر اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یعنی یہ میں نے 4 5 6 7 احادیث آپ کی خدمت میں جو ہے کہ پڑھی ہیں احادیث. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر اس سورہ میں کیا خاص بات ہے. ویسے تو پورا قرآن ہی برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، لیکن یہ جو آپ دیکھیں گے اتنی بڑی بات اس میں کہی گئی ہے کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس سورہ مبارکہ کی پہلی 3 آیتیں یا آخری 3 آیتیں یا پہلی 10 آیتیں اس کے پڑھنے کے اوپر اللہ کے رسول یہ بشارت دے رہے ہیں، تو پوری سورت جو ہے اس کے پڑھنے پر کیا آپ کو اجر ملتا ہوگا، کیا ثواب ملتا ہوگا، اور کیا ہدایت ملتی ہوگی. اس لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سورہ کہف کس چیز کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جو ہے ہر جمعے کو سورہ کہف تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی یہ 12 رکوع پر مشتمل ہے، یہ 15ویں اور 16ویں پارے کے اندر ہے. اور ویسے اگر جس کا قرآن جس کی روانی ہو تو وہ بمشکل اس کو جو ہے کہ 15 منٹ میں پڑھ لیتا ہے. کچھ لوگ تو 10 منٹ کے اندر بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ 10 منٹ میں بھی اس کو مکمل کر لیتے ہیں، لیکن 15 منٹ لگتے ہیں سورہ مبارکہ کے پڑھنے میں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پر یہ سورہ کس چیز کا نام ہے. اس میں 4 واقعات بیان کیے گئے، 4 قصے بیان کیے گئے. جو قرآن مجید میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے قصص بیان کیے گئے ہیں، بہت سارے قصے ہیں. اس میں بھی جو ہے نا کہ یہ سورہ بنیادی طور پر تو جو ہے 6 پیراگراف ہے اس کے. جس طرح آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا، پہلا پیراگراف، دوسرا پیراگراف، تو اس سورت کو ہم تقسیم کریں، اس میں 6 پیراگراف ہیں. شروع کی کچھ چیزیں جس میں قرآن مجید کی بات کی گئی ہے، آخر میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ وہ جس میں پورا خلاصہ ہے اس پورے جو ہے کہ سورت کا، اور درمیان میں 4 واقعات ہیں. وہ 4 واقعات بہت ہی اہم ہیں. ان میں ایک واقعہ جو ہے وہ آتا ہے غار والے نوجوانوں کا قصہ. یہ قرآن ایک بڑی دلچسپ کتاب بھی ہے. اور اچھا، جب ہم قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں نا تو اس سے مراد یہ کہ سمجھ کر پڑھنا. دیکھیے آپ نے سورہ کہف پڑھ لی، ثواب تو ہمیں مل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے اللہ کرے گا وہ بھی مل جائے گی. لیکن اس سورہ میں ہے کیا؟ اس لیے جب بھی آپ قرآن کو ہم کہتے ہیں نا پڑھنا، تو اہل ایمان کے لیے پڑھنے سے مراد ہے سمجھ کر پڑھنا، اس کے معنی تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یا کم از کم اس کے بنیادی مضمون سے آگاہ ہونا. اسی کا مطلب جس طرح بھی ہم سورہ فاتحہ کی بات کر رہے تھے چند دن پہلے، یعنی آپ وہ حدیث میں اس دن میرے ذہن میں نہیں آئی، یاد نہیں رہی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا.
یعنی آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے کہا کہ جب بندہ کہتا ہے نماز میں یا ویسے بھی جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ دیکھو اس نے میری صفات بیان کی ہیں۔ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی 2 صفاتی نام ہیں، 2 بہت ہی سب سے اہم ترین، یعنی اللہ کا جو ایک ذاتی نام ہے اللہ، اس کے بعد جو 2 بہت اہم نام ہیں وہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ کو بہت پسند جو نام ہے وہ عبد الرحمن، بہت پسند ہے نام، اللہ کو بہت پسند ہے عبد الرحمن، اس میں بندے کی بندگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری توصیف، میری صفتیں بیان کی ہیں۔ تو گویا یہ ہے قرآن کا پڑھنا، کہ قرآن اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو اللہ سنتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، اور اللہ وہ عطا کرتا ہے کہ جو بندہ اس سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ پہلا قصہ جو ہے وہ غار والے نوجوانوں کا قصہ ہے کہ جن کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ اچھا اس میں کیا ہے، اس کا جن کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم نے آزمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ دوسرا قصہ 2 ذمہ داروں کا ہے، لینڈ لارڈ جسے کہتے ہیں نا ہمارے چودھری، ان کا قصہ ہے کہ جن کے کچھ زمین تھی، جن کے کوئی باغات تھے، ان کا قصہ ہے۔ تیسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، ان کی ملاقات کا ہے، اور پھر انہوں نے جو سفر کیا وہ تیسرا قصہ۔ اور چوتھا قصہ ایک عدل کرنے والے بادشاہ کی جس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ یہ 4 قصے ان 12 رکوعوں کے اندر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 11 رکوع جو ہے ان قصوں پر مشتمل ہیں، لیکن قصہ برائے قصہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اگر حضرت سلمان کا قصہ بیان کیا ہے، ملکہ بلقیس کا قصہ بیان کیا، حضرت یوسف کی صورت جو ہے اس میں چند آیتیں ہیں جس میں بس اللہ تعالیٰ کی حمد ہے یا قرآن کی باتیں، باقی پورا کی پوری سورہ یوسف جو ہے حضرت یوسف کی سیرت ہے۔ وہ کیسے جو ہے کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کیسے ان کو نکالا، کیسے وہ مصر پہنچے، پھر عزیز مصر کے پاس انہوں نے جو ہے کہ وہ ملازمت کی، پھر وہ جیل میں چلے گئے، پھر وہ لوگوں نے خواب دیکھے، انہوں نے تعبیر بتائی، وہ باہر نکلے، وہ وزیر خزانہ بنے، وزیر خوراک بنے، وہ سارا قصہ ہے۔ لیکن قصہ برائے قصہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اس میں سبق ہیں اہل ایمان کے لیے۔ تو گویا ہم اسی کی بس تھوڑی سی جو کہ وہ تشریح کریں گے۔ تو یہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ یہ اس کی فضیلت بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک تو پہلا واقعہ جو ہے وہ کون سا ہے، وہ پہلا واقعہ ان نوجوانوں کا ہے جن کو یہ کہتا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ یہ گنتی کے چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا کہ جب انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے اور جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی چند نوجوانوں کا کسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے گنتی کے چند نوجوان کہا، یہ 10 سے کم کی تعداد تھی ان کی، تو وہ چند نوجوان اور ایک ان کا کتا تھا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی، اور انہوں نے اپنے ایمان کو، ان کے لیے ایمان زیادہ قیمتی تھا، ایمان بڑی متاع تھی دنیا کی زیب و زینت سے، بجائے اس کے کہ وہ بادشاہ کے دین پر اور بادشاہ حکمران کے ظلم و ستم اس سے ڈر کر جو ہے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتے تھے، یا وہ اپنے ایمان کو جو ہے کہ چھوڑ سکتے تھے۔ اور کچھ دائروں میں اس کی گنجائش بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی ظالم کا ظلم جو ہے آپ کو کہتا ہے تو کچھ ایسی احادیث بھی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جھوٹ موٹ جو اپنی جان بچانے کے لیے، اس لیے کہ آپ زندہ رہیں گے تو آپ اپنے ایمان پر عمل کریں گے نا، لیکن ان نوجوانوں کے لیے ایمان سب سے قیمتی متاع تھی، انہوں نے اس کی حفاظت کی ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے علیحدہ کر لیا، وہ بستیوں سے نکل گئے۔ ایک تو یہ اس واقعے میں ایک سبق یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے ایمان سب سے قیمتی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت کے مسلمانوں کو بھی کہ جب گنتی کے چند لوگ تھے، یہ گنتی کے چند لوگ تھے، یہ مکی دور ہے، گنتی کے چند لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے گروہ گزرے ہیں کہ جنہیں اس سے بھی زیادہ آزمایا گیا۔ ایک تو یہ بات آئی، اور دوسرا سبق اس نوجوانوں کے قصے میں ہے کہ وہ کئی سال جو ہے وہ سوتے رہے، بلکہ کہا ہی جاتا ہے کہ کئی 100 سال سوتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ جب وہ ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو وہ اس ملک کے اندر، اس علاقے کے اندر جو ہے کہ وہ ایمان لا چکا تھا بادشاہ، تو ان کے لیے اچھا وہ کیا تھا، زندگی بات موت۔ دوسرا اس میں سبق موجود تھا کہ بالکل جس طرح اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس نے کچھ نوجوانوں کو سلا دیا،
اور وہ کئی سال جو ہے کہ سوئے رہے، طویل عرصہ سوئے رہے، اور غار جو ہے وہ جو ہے غار میں سو رہے. اور اس کے بعد جب ان کو دوبارہ بیدار کیا گیا اور بیدار کیے باہر آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو پورا علاقہ ایمان لا چکا ہے، اور لوگ جو ہے کہ حیران رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ابدی موت سلا دیا. اور وہ غار جو ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ اپنا ترکی کے اندر موجود ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ موجود ہے. 2-3 جگہیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جہاں یہ روایت آتی ہے کہ وہ غار موجود ہے، جہاں عیسائیوں نے عبادت گاہ وغیرہ بنا لی ہے یا اس طرح کوئی چیز بنا لی ہے. تو اس واقعے کے اندر اس پہلا واقعہ جو بیان کیا گیا ان نوجوانوں کا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اہل ایمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اگر حالات مشکل ہوں، یعنی آپ کہتے ہیں نا، ہم آج ہم کہتے ہیں جی مشکل ہو گیا جی ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا، کیا کریں جی، حالات، سود کھانا پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں نا جی 2 نمبری کرنی پڑتی ہے جی، یہ کون سا کام ہے جس میں کمیشن نہیں ہے جی. ہم کسی دفتر میں جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، جو مانگنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے جی چھوڑو جی، آج کا دور کون سا ہے، تو یہ سبھی چلتا ہے جی. حکومتیں بھی سود لیتی ہیں، بینک بھی سود لے رہے ہوتے ہیں، لوگ بھی کمیشن کھا رہے ہوتے ہیں. لوگ اس کو اپنا حق سمجھ کر کہتے ہیں کہ لیں جناب، اگر یہ کام کروانا چاہتے ہیں، اپنی جو ہے کہ یہ اس کو منظور کروانا چاہتے ہیں، لائیے ادھر میرا حصہ رکھیے. ایمان مومن کے لیے ایمان سب سے بڑی بات ہے. اور اسی میں دوسرا پیغام کیا ہے؟ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ دیکھو جس طرح اللہ تعالیٰ یہ قادر ہے، بالکل یہ تو چند روزہ زندگی ہے. ہم نے جس طرح اصحاب کہف کو، غار والے نوجوانوں کو زندہ کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے جو ہے ہم پوری انسانیت کو زندہ کریں گے، اور ان کے تمام اعمال کا جو ہے کہ وہ جائزہ لیا جائے گا. یہ تو چیز آ گئی. دوسرا جو ہے اس میں واقعہ جو ہے وہ 2 ذمہ داروں کا قصہ ہے. ایک بڑا ذمہ دار تھا، ایک چھوٹا ذمہ دار تھا. اور یہ کردار ہر دور میں ہے، یعنی یہ بھی آج کے کردار ہے، ہر دور کے کردار موجود ہیں. بڑا ذمہ دار کیا تھا؟ اس کو گھمنڈی تھا، وہ دنیا پرست تھا، وہ منکر قیامت تھا، وہ مشرک تھا. یعنی جو بڑا ذمہ دار تھا نا، اور ایک آیت بیان کی گئی. اگر آپ پڑھیں گے نا، دیکھیں جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا. یعنی وہ ایک آیت ہے. مثلا وہ کہتا ہے انا اکثر من کا مالم و اعز نفرا، میں جناب اکثر سے زیادہ میرے پاس مال بھی ہے اور میری نفری بھی زیادہ ہے. وہ دیکھیں نا آج کل جس کا قبیلہ بڑا ہوتا ہے، جس کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں، جس کی پارٹی بڑی ہوتی ہے، وہ تکبر کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے جی، خیر ہے، کر لیں گے ہم، کوئی نہیں ہے، ہماری حکومت ہے، ہماری پارٹی ہے اور ہماری برادری ہے. تو وہ یعنی یہ جملہ بیان کیا گیا اس بڑے ذمہ دار کا ہے. اسی طرح وہ دنیا پرست تھا. وہ کہتا تھا کہ جو ہے کہ ما اظن ان تبیدا ہذہ ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے کہ مجھ سے ختم ہو، یہ دنیا ختم ہو گئی مجھ سے. یعنی وہ اتنا زیادہ وہ ہوتا ہے. اور وہ جو ہے اپنا آپ سمجھ لیجئے کہ منکر قیامت بھی تھا. وہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں جب اگر قیامت اول تو ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو میں جتنا کامیاب ہوں، میرا خیال ہے میں وہاں بھی کامیاب ہوں گا. یہ جو دنیا داروں کا، اور یہاں دنیا، اللہ جن کو دنیا عطا کرتا ہے نا، تو ان کے اندر یہ جو اعتماد آتا ہے کامیابی کا، اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ ہم ہر جگہ ہی کامیاب ہوں گے. بالکل یہ ہوتا ہے. اس لیے ابھی دیکھتے ہیں نا، جو ذرا صاحب حیثیت ہوتا ہے، جس کے پاس منصب ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اچھا آپ دیکھتے ہیں نا اس کی بات کرنے کا انداز، اس کے بولنے کا انداز جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. اور یعنی یہاں اس کردار کی نشاندہی کی گئی ہے. اور یہ جملہ کہا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں وما اظن الساعۃ قائمہ، میرا گمان ہے کہ اگر وہ ساعت، وہ گھڑی اور قیامت جو ہے اگر قائم بھی ہو، اول تو ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو میں جو ہے جس طرح میں دنیا میں کامیاب ہو گیا ہوں نا، تو میں اس طرح وہاں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. تو گویا اس اعتبار سے یہ مشرک بھی تھا کہ جب جو ہے اس کا باغ تباہ کیا گیا، وہ جو آندھی آئی اور وہ سارے کے سارے باغ تہس نہس ہو گیا، تو اس نے جو ہے کہ خود یہ جملہ کہا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. یعنی گویا وہ مشرک بھی تھا. اللہ کے ساتھ وہ کچھ ہستیوں کو شریک کرتا تھا، کچھ انسانوں کو شریک کرتا تھا، کچھ اور معبودوں کو جو ہے کہ شریک کرتا تھا. تو گویا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ ذمہ دار تھا. یہ 2 باغوں والا قصہ اللہ نے بیان کیا. اور چھوٹا ذمہ دار کیا تھا؟ وہ چھوٹا ذمہ دار موحد تھا، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھتا تھا، وہ مبلغ تھا. وہ کہتا تھا دیکھو تم جو ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وہ خود بھی دیتا تھا. اسی طریقے سے وہ اپنا اللہ تعالیٰ کے جزا اور سزا کے اوپر یقین رکھتا تھا. اس نے یہ کہا، اس بڑے ذمہ دار سے کہا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ نے اگر تمہیں بڑے پھل پھول دیے اور تمہارا باغ بڑا شاندار تھا. بندہ اپنی جاتا ہے نا، اپنی مربوں میں جاتا ہے تو وہاں جا کر دیکھتا ہے، تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت، کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، ولا حول، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں، الا باللہ، سوائے اللہ تعالیٰ.
یعنی یہ اس چھوٹے ذمہ دار نے اسے کہا کہ یہ جو تمہارے اندر اپنے لہلہاتی ہوئی فصلوں کو دیکھ کر، جس کے بیچ میں سے نہر گزر رہی ہوتی ہے، اور بڑے کھجوروں سے لدے ہوئے جو کہ پیڑ دیکھ کر جو ہے تمہارے دل میں اللہ کا شکر گزاری کیوں نہیں آئی؟ تمہارے اندر اپنی کامیابی کا تکبر اور گھمنڈ جو کیوں پیدا ہو گیا؟ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک معمولی سے اس کی مار ہے کہ چند لمحے کے اندر آپ دیکھیں آج جو ہے کہ بیروت کا جو ہے کہ آدھا شہر ایک دھماکہ جو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بیروت پتہ ہے اس کو مشرق وسطیٰ کا پیرس کہتے ہیں، مشرق وسطیٰ کا پیرس آف دی مڈل ایسٹ۔ یعنی یہ اتنا ماڈرن تھا، اس میں کیسینو، اس کے اندر سینما، اس کے اندر تھیٹر، اس کے 1886 کے اندر امریکہ نے یہاں امریکن یونیورسٹی بنائی تھی۔ امریکہ اس وقت جو ہے یہ امریکہ نہیں تھا، یہ امریکہ نہیں تھا، 1886 میں امریکن یونیورسٹی بیروت کے اندر بنی تھی۔ اس کے اندر 16 مذاہب کے لوگ رہنے والے ہیں اس بیروت کے اندر۔ اس کا صدر عیسائی ہوتا ہے، اس کا وزیر اعظم سنی مسلمان ہوتا ہے، اس کا سپیکر شیعہ ہوتا ہے، اس کا جو ہے کہ وہ ایک اور اپنا وہ عقیدہ ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ اس طرح کا وہ تھا، بڑا جناب جدید قسم کا شہر تھا۔ پہلے 1975 میں بھی بڑی شدید خانہ جنگی ہوئی، لیکن کہتے ہیں کہ وہ میئر رو پڑا کہا کہ 15 کلومیٹر کے اندر جتنی عمارتیں تھیں سب کے جو ہے کہ وہ شیشے ٹوٹ گئے، اور اپنا ابھی تو 1000 کی تعداد آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آدھا شہر تو ختم ہو گیا تقریباً اور ناقابل استعمال ہو گیا ہے، یعنی وہ جدید ترین شہر کہ یہ ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہ جنگیں ہیں، ابھی جو ہے کہ حادثات آتے ہیں، سیلاب آپ نے دیکھے، ان سیلاب جس طرح آتے ہیں وہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف دنیا کے مختلف خطوں میں آتے ہیں۔ زلزلے آپ کے یہاں جو زلزلہ خود آزاد کشمیر کے اندر آیا تھا کہ جس نے بالکل اوپر والوں کو نیچے کر کے رکھ دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ لوگوں دیکھو تم یہ سمجھو۔ اگلا واقعہ جو تیسرا واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ اور خضر کا ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس واقعے کے اندر کیا چیز ہے؟ اس واقعے میں یہ ہے کہ لوگوں جو تمہیں بظاہر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ آپ فرض کہ یہی بیروت والا واقعہ ہے، آپ کہیں گے کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ چلے مان لیا 2 4 500 جو لوگ ہیں یا 5 10 15 ہزار لوگ جو ہے ان کو تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بہت ہی باغی قسم کے لوگ ہوں گے، خدا کو نہ ماننے والے ہوں گے، کبائر کے اندر مبتلا ہوں گے، لیکن مرنے والوں میں تو اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جو بیچارے بڑی مشکل سے جو اپنی روٹی روزی کما رہے ہوتے ہیں۔ اس قصے کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ کی مشیت کو تم نہیں جان سکتے، بلکہ یہ کہا ہے کہ نبی بھی نہیں جان سکتے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی ملاقات یہ اس طرح 2 دریاؤں کا سنگم ہے، جہاں حضرت موسیٰ کی ملاقات اس جگہ پر حضرت خضر جو اللہ کے بندے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نبی بھی تھے، کہ وہ ان سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے جو ہے میں اپنے علم میں یقین چاہتا ہوں یا علم میں اضافہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ علم جو ہے وہ صبر کے بغیر نہیں ملتا، علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے، تحمل ضروری ہے۔ یہ جو اب دیکھیں نا آج کل ہم جو ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں یا جو ہے کہ ایک سنتے نہیں ہیں، موقع ہمیں کب ملتا ہے؟ علم نہیں ہے۔ علم کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو سفر اور ایک صبر۔ سفر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں، ایون آپ تفریح کے لیے جائیں تو وہ بھی علم دیتا ہے، یعنی وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، کہ جب آپ اللہ کے مناظر کو دیکھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا ہی بہترین ہے میرا پیدا کرنے والی، اس نے اتنی خوبصورت دنیا کو پیدا کیا ہے۔ ابھی جو ہے کہ شدید حبس ہے، لیکن آج صبح جو ہے کہ بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جو ہے کہ موسموں کے اوپر قادر ہے۔ ابھی جو ہے کہ چلچلاتی ہوئی جو ہے کہ دھوپ ہے کہ جو آپ کے سر کی چوٹی سے لے کر آپ کی ایڑی تک جو پسینہ بہہ رہا ہے، اور ابھی ایسی بارش ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اب کوئی اور کام نہیں کروں گا، اور اب جو ہے کہ میں صرف جو ہے کہ بارش کا جو ہے کہ بارش سے لطف اندوز ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے۔ پھر انسان زندگی مہاتما بدھ کے متعلق آپ نے سنا تھا نا کہ وہ شہزادہ تھا، لیکن اس نے جو ہے ایک ہی دن کچھ چند مناظر دیکھ لیے، کسی کا جنازہ دیکھ لیا، کسی جو ہے کہ کسی کو فاقے کی حالت کے اندر دیکھ لیا، بس وہ دن تھا۔ اس کے بعد گوتم بدھ نے اپنی شہزادگی کو چھوڑا، اپنے جو ہے کہ راج محل کو چھوڑا، اور وہ ایک جو ہے کہ برگد کے درخت کے نیچے جو ہے اس نے فاقہ کر لیا، اور وہ اب قیامت تک کے لیے وہ دنیا میں ماننے والوں کے لیے وہ ایک قسم کا پیغمبر ہے، ایک مہاتما ہے، اور لوگ اس کے بت بناتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ تو یہ جس کو مشیت حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے، اس لیے کہ اس میں جو 4 واقعے ہوئے ہیں وہ چاروں واقعے حضرت خضر نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، بیچارے غریبوں کی کشتی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھی یہ آپ نے کیا کر دیا، بڑی زیادتی کی ہے،
تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا صبر کرو، تم سے صبر نہیں ہو رہا. آگے انہوں نے کہا اچھا نہیں معذرت، میری معافی قبول کریں، آگے چلیں جی. آگے گئے تو انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ پھر بول پڑے بھئی یہ آپ نے کیا کیا بھئی، آپ نے ایسے ایک انسانی جان کو قتل کر دیا. آگے گئے تو انہوں نے جن لوگوں نے ٹھہرانے سے انکار کر دیا تھا، جس بستی والوں نے، آپ نے جو ہے کہ ایک گرتی ہوئی دیوار جو ہے، اس گرتی ہوئی دیوار کو جو ہے کہ اس کی مرمت کر دی ہے. آگے گئے حضرت خضر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ایک اور کام کیا، انہوں نے کہا لو جی اب اپنا میری اور آپ کی اب جدائی یہاں سے ہوگی، اس لیے کہ آپ سے صبر نہیں ہوتا. اور پھر انہوں نے بتا دیا کہ یہ وجہ تھی. آگے ایک ظالم بادشاہ کا علاقہ تھا، اس نے کشتی پہ قبضہ کر لینا تھا، میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا، داغی بنا دیا، تاکہ کم از کم بیچارہ اپنا رزق روٹی وغیرہ کما سکے. اللہ جانتا ہے، اللہ کی مشیت. کبھی کبھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے دنیا میں یا اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، یا اللہ تیری میرے ساتھ کیا دشمنی ہے. ہم کہتے ہیں نا جی خدا نخواستہ منہ سے نعوذ باللہ ہم کفر کا کلمہ بول دیں. بڑھاپے کے اندر جو ہے کہ اولاد جو ہے کہ جو میرا سہارا بننی تھی خدا نخواستہ وہ فوت ہو جاتی ہے، انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ یار، انسان کفر بکنے لگتا ہے کہ اللہ نے کتنی زیادتی دی. بیچارہ ایک گھر کا سہارا جو ہے وہ بیچارہ ایک مزدور ہوتا ہے، وہی جو ہے کہ وہ برسات میں دیوار کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، اس کے سارے بیوی بچے جو ہے کہ وہ ہو گئے. یہ لگتا تو بڑا ظلم ہے، لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ کی مشیت. اس کائنات کو چلانے والا میں نہیں ہوں، تم نہیں ہو، اس کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اپنی مشیت کو وہی جانتا ہے. وہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ کبھی تو وہ ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہوں کو جو ہے کر رہا ہوتا ہے. وہی مشیت ہے جس کی مشیت سے مسلمان جو ہے وہ جو ہے کئی 100 سال اس دنیا میں حکمران رہے، اور اب جو ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے کہ وہ اپنا بنی. وہ کبھی جو ہے برطانیہ کو اس دنیا کا وہ بناتا ہے سپر پاور، کبھی جو ہے کہ وہ فرانسیسیوں کو بناتا ہے، کبھی وہ جو ہے کہ ولندیزیوں کو بناتا ہے، کبھی مسلمانوں کو بناتا ہے، اور کبھی وہ امریکہ اور برطانیہ کو بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری مشیت ہے، میں جس طرح چاہوں اس کو کر لیتا ہوں. اور آخری واقعہ حضرت ذوالقرنین کا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی نبی تھے، اور قرآن مجید میں اور دیگر ماننے والوں میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے. ان کو سائرس دی گریٹ ایرانی ان کو یہ کہتے تھے، اور ان کے متعلق یہ آتا تھا کہ وہ بڑے عادل تھے، بڑے دیانتدار تھے، اور انہوں نے ایک جگہ سفر، اور انہوں نے آدھی دنیا سے بھی زیادہ فتح کر لی تھی. ایک جگہ پہنچے تو ایک مقامی آبادی جو ہے کہ حملہ آوروں سے بڑی پریشان تھی، تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، میں جو ہے تمہیں ان کے مقابلے میں تمہیں جو ہے کہ ایک دیوار بناتا ہوں. وہ سد ذوالقرنین ایک قرآن میں تذکرہ آتا ہے، تاریخ کے اندر بھی آتا ہے. انہوں نے جو ہے کہ وہ بند بنا دیا، اور وہ یاجوج اور ماجوج وہ قومیں تھیں کہ جو قومیں حملہ کرتی تھیں، اور جو ہے کہ فتنے والی قومیں تھیں. حضرت ذوالقرنین کا بتایا کہ دیکھو ان کے پاس دماغ بھی تھا، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے مومن بندے تھے، حضرت سلیمان کی طرح، حضرت یوسف کی طرح، کہ جو مسلمان بادشاہ ہوتا ہے وہ بادشاہ بھی بن جائے تو وہ نہیں ہوتا جس طرح وہ بڑا ذمہ دار ہے. یعنی دیکھیں اسی صورت میں وہ دونوں کردار بتایا نا، کہ ایک ذمہ دار کا کردار بھی بتایا کہ چھوٹی سی اس کو چھوٹی سی جو ہے کہ چند مربع زمین ملی ہے، تو وہ انہوں نے کہا پتہ نہیں کون سا کامیاب آدمی. اور یہاں وہ ذوالقرنین کہ جس کو دنیا کے ایک بڑے حصے کو اس نے فتح کر لیا، اس کے باوجود بھی جو ہے اس نے کبھی اپنی بڑائی کا کلمہ نہیں بیان کیا. اس نے یہی کہا کہ جو ہے کہ وہ عمل صالحا فلہ جزاء حسنا وسنقول لہ من امرنا یسرا، کہ انہوں نے جو ہے کہ وہ صحیح بات کی ہے، حق بات کی ہے، اللہ کی بندگی کرتے تھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے تھے، قیامت کے عذاب سے ڈراتے تھے. اس سب کے باوجود کہ ان کے پاس یہ طاقت موجود تھی اور ان کے پاس یہ چیز موجود تھی. تو گویا یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بنیادی طور پر آج کی صورت ہے کہ جب انسان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، طاقت بھی ہے، سائنس بھی ہے، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس کمپیوٹر موجود ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس موبائل کے ذریعے سے آپ پوری دنیا کے اندر جو ہے آپ رابطہ کر لیتے ہیں. آپ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے آپ جو ہے کہ ہر جگہ رابطہ کر لیتے ہیں، ہر جگہ کی معلومات موجود ہیں. لیکن یہ سورہ مبارکہ کے متعلق اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ آج کے حالات کے اندر یہ بہت اہم ہے. اور جیسے جیسے دنیا آگے جائے گی تو انسان کی ترقی زیادہ بڑھے گی نا، تو انسان کی جب ترقی بڑھتی ہے تو جو کم ظرف اور بے علم انسان ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کامیابی کو اپنے آپ سے منسوب کرتا ہے. میری کامیابی، میرا علم، میرا تجربہ، میری محنت، وہ یہ کہتا ہے، اور اس کے اندر خدائی کا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس ذمہ دار کے اس میں پیدا ہوا تھا. لیکن اگر جو ہے کہ جو اس کو پڑھے گا، اس کے اندر جو ہے کہ ایک تو وہ بات یہ آئی ایمان سب سے اہم چیز، پھر یہ بتایا گیا کہ زندگی کے بعد موت ہے، اللہ تعالیٰ جو کہ حساب کتاب لے گا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ دنیا کی جتنی زیب و زینت ہے نا، تم جو ہے کہ چاہے 1 کنال کے مکان میں رہتے ہو اور چاہے تمہارا 3 مرلے کا کرائے کا مکان ہے،
اور تمہارے پاس جو ہے کہ 4 پہیوں والی گاڑی موجود ہے، اور چاہے تمہارے پاس سائیکل بھی موجود نہیں ہے، اللہ اس سے بے غرض ہے، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایکم احسن عملا، اللہ یہ کہتا ہے کہ تم فقیر بھی تھے تو تمہارا عمل کیسا ہے، اور تم حکمران بھی تھے تو تمہارا عمل کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں کو اپنے اپنے دائرے کے اندر دیکھے گا۔ اگر تم نے جو ہے ایک چھوٹے جو ہے کہ کاریگر ہونے کے بعد جو تم نے امانت اور دیانت سے کام لیا ہے، تو تم ان بڑے بڑے چودھریوں سے زیادہ آگے جاؤ گے اللہ کی نگاہ کے اندر۔ یہ یعنی جب یہ صورت کو ہم پڑھیں گے، اور میں نے آپ سے کہا کہ پڑھنے سے مراد کیا ہے، پڑھنے سے مراد یہ کہ سمجھ کر پڑھیں گے۔ یہ چاروں واقعات، ان چاروں واقعات میں یہی ہے، اللہ کی مشیت ہے، اور تمہیں یہ دنیا کے اندر یہ جو تنوع نظر آ رہا ہے، یہ جو ورائٹی نظر آ رہی ہے، کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں، کوئی طاقتور ہیں کوئی کمزور ہیں، کوئی غریب ہیں کوئی امیر ہیں، کسی کے پاس اختیار بہت زیادہ ہے، وہ انگلی بھی ہلاتے ہیں تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، اور کچھ بیچارے جو ہے کہ چیختے رہتے ہیں، لوگ ان کی بات پر جو ہے وہ انہیں توجہ ہی نہیں دیتے۔ اللہ یہ بتاتے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہ ان واقعات کی روشنی میں کہا کہ دیکھو ہم نے پہلے بھی تمہیں بتایا کہ پہلے ایسی قومیں بھی تھیں، پہلے ایسے افراد بھی تھے، پہلے ایسے انسان بھی تھے، اور ابھی بھی موجود ہوں گے۔ لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کی سکیم کو سمجھ جاؤ گے، اللہ کی سنت اور مشیت کو سمجھ جاؤ گے، ایمان تمہارے لیے سب سے اہم ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد تمہیں آخرت کا یقین ہو جائے گا کہ تمہیں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، پھر جو ہے پھر تم ٹھیک رہو گے، پھر تمہاری غربت اور تمہاری فقیری جو ہے کہ تمہیں حرام نہیں کھانے پر آمادہ کرے گی۔ دیکھیں نا، انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی ایمان کی سودے بازی کر دیتے اور بادشاہ کی مقرب اور اس کے قریبی بن جاتے، انہوں نے کہا نہیں، ہم جو ہے اس میں غار میں اپنے آپ کو دفن کر لیں گے، لیکن ہمارے لیے ایمان زیادہ بڑی متاع ہے۔ ایمان سب سے، اپنی ایمان کی حفاظت کرو، ایمان سب سے قیمتی متاع ہے۔ اور یہاں یہ کہا کہ دنیا کی زیب و زینت کے مقابلے میں ایمان تمہارا جو ہے سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔